الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال انجام نوں پہنچ رہا۔ اللہ تعالیٰ بار بار نصیب کرے۔ رمضان المبارک دے خاتمے تے دین اسلام نے ایک تہوار مقرر کیا جنہوں عید الفطر کیا جاتا، تو اس عید الفطر دے سلسلے کچھ باتاں ضروری جڑیاں تہاڈی خدمت پیش کرنی ہیں۔ سب تو پہلی بات تے ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کریم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں بھیج کے ساڈے تے اپنا سب تو اعلیٰ اور افضل انعام جڑا دی تکمیل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب تو بڑا فضل ہے کہ سانوں اللہ نے اپنے رسول کریم علیہ السلام دی امت پیدا فرمایا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے آ کے ایک نواں نظام لوگوں کو دیتا، بالکل وکھرا، سارا تو الگ، اور وہ اندر اس شاید کا بہت خیال کیتا، بطور اصول دے نو بیان کیتا جنہوں اسی اس دور پڑھاتا۔ بڑی گمراہی پھیل گئی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسن لی کہ اللہ دی پارٹی حزب اللہ اور حزب الشیطان، شیطان دی پارٹی دو جدے جدے گروپ ہے۔ یہ بالکل علیحدہ کیمپ ہے۔ انہاں دی کوئی بات سوائے انہاں باتاں دے جنہاں مجبوری ہے کہ پخانا پیشاب کے رستے کرنا، منہ ایک تھانی کھانا، باقی جنہاں چیزاں اسی انہاں تو بچ سکتے ہیں۔ انہاں اسلام دی یہ پالیسی ہے، یہ اصول ہے جڑا بدقسمتی جنہاں مسلمان مٹانا چاہتے میں نہیں، ثقافت سارے دی ایک ہی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھی تہاڈی کوئی گل کافرانہ نہیں ملنی چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اینی سخت وعید بیان فرمائی بھی جے تسی کافراں نال مل گئے نا، تہاڈا لباس، تہاڈیاں عیداں، تہاڈے جڑے تہوار یا ہور طریقے کفار دے مشابہ ہو گئے تو تسی دن قیامت دے پھر انہاں تو اٹھائے جاؤ۔ ایڈا وڈا جرم، سارے کبیروں تو وڈا کبیرہ کہ مسلم ہو کے تمہیں کافراں دے طریقے پسند ہے، اسلام نہیں پسند۔ اس پاروں تسی اندازہ کرو کہ جڑی سب تو اعلیٰ بات ہے نماز، رکوع سجدے ہے، قرآن تلاوت کرنے، وہ بھی انہاں وقتاں اللہ دے دین نے حرام کر دیتے جڑے کافران دے اپنی عبادت دے وقت سی، انہاں دی اپنی پوجا سی۔ سورج نکل رہا، سورج سر تے ہے، سورج غروب ہو رہا، انہاں وقتاں جو سورج نوں سجدہ کر دی۔ سانوں اس پاروں کہ کفر تو نفر جڑی مسلمانوں دے دل جم جائے بے تسی انہاں وقتاں اللہ دے سامنے بھی سجدہ نہیں کرنا، حرام کرتا انہاں تیناں وقتاں۔ اور اس پاروں بے کوئی شخص بے احتیاطی نہ کرے، لاپرواہی کرے، فجر تو بعد بھی نفل پڑھتا رہے، عصر تو بعد بھی پڑھتا رہے، حتیٰ کہ سورج غروب دے قریب ہی چلا جائے۔ حرام تے اصل تے سورج دے طلوع غروب اور نصف النہار دے وقت سی، مگر احتیاطاً دور ہی چنگا عادت تھا کہ جدوں کوئی شخص اپنی عشاء اثر پڑھ لے ہون سورج غروب ہون تک نفل نہ پڑھے، جدوں مغرب اپنی اثر دی نماز پڑھ لے ہون نہ نوافل ادا کرے۔ کیوں؟ کفار دا وقت جڑا وہ اشتراک نہ ہو جائے۔ جو کافران دا وقت ہے ساڈا انہاں دا سانجھا نہ ہو جائے۔ کجا اسی اللہ نوں سجدہ کر دے، قرآن پڑھ دے، رکوع سجدے، وہ سورج نوں سجدہ کر دے، مگر اللہ آندا کافرانہ نفرت اگر تہاڈے دل 'چ نہیں بیٹھی تمہیں ایمان دا ذائقہ نصیب نہیں ہوا، تسی نہیں چکھ سکے کہ ایمان کی ہے۔ اللہ دے دشمن اور رسول دے دشمن تو انہاں دے طریقے تمہیں پسند ہے۔ اس پاروں پوری ایک کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، 300-400 صفحے دی اردو ترجمہ ہی ہو گیا کہ دین اسلام تقاضا کرنا، مطالبہ بچے سڑ کو نماز روزے دا مطالبہ، شرک نہ کرنا، اتھے بھی ہے کہ مسلمان ہر معاملے جہنمیاں دی مخالفت کر۔ یہ دوزخ نوں جڑے جا رہے ہیں نا کافر، انہاں دے طریقے دی مخالفت کر، نہ انہاں دی عیداں وہ ہون، نہ انہاں دا کوئی طریقہ ہوئے۔ یہ تو تسی میری تھوڑی جی بات تو اندازہ کر لیا ہوگا کہ مسلمانوں دیاں عیداں صرف اللہ نے 2 مقرر کی دیا، کچھ انہاں دی آپے جعلی بنا لیاں، چلو انہاں دا کی رونا جہڑیاں کافراں تو لے لیاں، ویلنٹائن ایسے طرح ہی سال نیا شروع ہوتا نہیں ہوئی رہا ہے، ہو رہے ہوئیاں، یہ تو بالکل غضب ہو گیا کہ تسی کافراں تو یہ حاصل کر رہی ہیں اور انہاں دنوں مناؤنا شروع کر دیں، اور منایا بھی اس برے طریقے نہ جانا بھی بے حیائی اور بدکاری دی حد ہو گئی ہے۔ حکومت بھی تنگ، لوگ بھی پٹ دے، بدماشی دی انتہا ہو چکی ہے، کفار دی تقلید اور پیروی کر دے۔ حالانکہ امام دی پوری کتاب ہے اسلام تے تہاڈے کو مطالبہ کردا، انہاں مثالاں دے دے کہ جس جگہ کوئی بت پرست کوئی کام کردے رہے
اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک شخص نے آکھیا بھئی یا رسول اللہ میں منت منی سی بوانا مقام بوانا اتھے میں ایک اونٹ ذبح کر کے اللہ واسطے روانو کھواؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتھے کدی کافران دا کوئی میلہ تو نہیں ہوندا کفر دے زمانے چ اتھے انہوں دی عید تے کوئی نہیں سی کیا نہیں اتھے کوئی بت نہیں سی نصب ہوندا کیا کوئی نہیں صرف چرستہ ہے 4 سڑکاں پھٹدیاں اس تو اتھے لوگ بہت جمع ہوندے فرمایا پھر پوری کر لا اپنی من یعنی اینی احتیاط بھی اگر کدی بھی اتھے رہا سی کافران دا کوئی نشان نہ کرو یہ مطلب تسی دوبارہ کفر نو پسند کر دے جس اگ چوں نکلے جے وہ جی بڑھنا چاہتے اس تو دین اسلام من والے میں اپنے سارے پہنا پائیاں کے مطالبہ کرا خدا دا نام منو بسنت ویلنٹائن ڈے اور نیو ایرا ایک کافران دے دن ہے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے مدینہ شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضور نے دیکھا کہ مدینے دے لوگ 2 عیداں مناؤندے سی جشن مناؤندے سی جائز ہوندا کافران دا طریقہ بھی دونوں ہی قائم رکھدے حالانکہ وہ کوئی بے حیائی نہیں سی کچھ نہیں سی نوروز مناؤندے سی مہرجان مناؤندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ نے ختم کر دیا تانوں یہ بجائے اللہ نے 2 بہترین عیداں دیتیاں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ مناؤ نوروز اور مہرجان بھی ختم کر دی حالانکہ انہوں دے اندر تاریخ اٹھا کے ویکھ لو کوئی برائی نہیں سی کوئی بدکاری کھیل کودی روک دیتیاں اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ ہر لحاظ نہ کافران تو الگ کرن متمیز کرنا یہاں دا ہر کم لباس کھانا پینا عیداں تہوار علیحدہ اس تو ساڈا عید مناؤن دا طریقہ بھی انوکھا بالکل اللہ دے رسول علیہ السلام نے مسند اقوام پیشی درنور اللہ اقبال دے رحمت فرمایا دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلیاں امتاں ساریاں دے دستور اور آئین اور طریقے آپ نے لپیٹ دیتے کہ ختم ہوں در جہاں آئین نو آغاز کر دنیا ایک نواں طریقہ سکھایا کہ اس طرح اللہ نو پوچھو اس طرح آپس مل کے رہو ہر شے دا انوکھا انداز کہ مسلمان ہے تو اللہ نو مننا اللہ دا دشمن تیری وہ کدی محبت دا تیرا وہ طریقہ کیوں ملے اس تو اسلام میرے بھینوں بھرائیو انہاں طریقیاں دی اجازت نہیں دیتا خدا دا نام منو جدھر نو تسی رخ کر رہا ہے کعبے نو رخ نہیں اے کفرستان والوں رستہ جاندا ترسم کہ بکعبہ نہ رسی ہے عربی تی راہ کہ تو می روی بترکستان مینوں ڈر ہے بے عربی تو مکے نہیں پہنچنا تہاڈا خاتمہ اسلام تے نہیں ہونا تسی ترکستان نو جا رہے ایک بالکل الٹ سمت نو جا رہے جے کہ کافراں دے طریقے اپنا رہے تو اللہ دا خوف کرو اللہ دے رسول دی امت ہونے تے فخر کرو تہاڈے سر بلند ہونے چاہیے بجائے دے تسی کافراں دے طریقے وہ تو بڑے اعلیٰ انہاں چالا کچھ نہیں اور سیاہ بالکل ظلمات بعض وفاق بعض انیرے چنیرا چڑھیا ہوئے سان نہیں نظر آؤں اور باقی ہوں تے اکھاں جنہاں دیاں کھولیاں دیکھ رہے انہاں طریقیاں سوائے بدماشی پھیرن دے بے حیائی دے زنا دے لچپنے دے ککھ نہیں اے دن جنہوں نے منایا کوئی کسی دے عشق دی کہانی بنائی ویلنٹائن ڈے کوئی نیا سال شروع ہوا بکنگ کرا لو شراب پینی زنا کرنے دین یہ دسدا دین اسلام نے انہاں چیزاں تو ہٹا کے اپنیاں 2 عیداں دتیاں انہاں دی فکر کرو اور دوویں عیداں ایسے مناسب موقعوں تے تجویز کیتیاں بھی یہ کسے بشر دا سوچیا نہیں اللہ تعالیٰ دا الہام ہے اللہ نے حضور علیہ السلام نے سکھایا کہ یہ مقرر کرو مناسبت کیسی ہے بھی ایک پورا مہینہ لوگوں نے اللہ دی بات گزارا اہل ایمان نے اللہ دا حکم منیا صبح تو شام تک کھانے پینے چھڈے ہر خواہش چھڈی اور راتاں جاگ جاگ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہوندے رہے اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیتا کہ جدو یہ مہینہ ختم ہوئے تو آڈے عجب اور ناز نہیں ہونا چاہیے کوئی بات کرنا رہا ہے ایمان نہ کرے فخر نہ کرے کہ میں تو بڑی اللہ تعالیٰ دی بات کر لی جنت دا ٹھیکیدار بن گیا تو آڈے سر اللہ دے سامنے آج دی نہ چک جانے تھی اسی وہ دے سامنے سجدے چ پی جاؤ کہ اللہ اس مہینے اگر کچھ ہو سکیا یہ نہ ساڈا کوئی کمال ہے نہ ساڈا کوئی کریڈٹ ہے اور تھوڑے جڑے دنیا سے پھرتے نہیں وہ اللہ تعالیٰ دی طرف آئے یہ تیرا فضل ہے تیرا انعام ہے بالکل بات عید دے موقع تے جڑا عیدگاہ جاوے جنہیں بات کیتیاں وہ ذہن چ ہونا چاہیے اور شکر دے جذبات نہ پر ہونا چاہیے میں اسلامی تاریخ دے ایک بزرگ دا حوالہ دینا نا انہوں دا عبدالوہاب ہے عبدالوہاب ابن الورد حدیث دے راوی ہے وہاب دے نانا مشہور ہے تو امام مرضی رحمۃ اللہ علیہ قیام اللیل فرماؤں دے کہ انہوں نے عید والے دن لوگوں نے ویکھیا کہ کھیل تماشا جو لگی لوگوں کی عید یہ ورد ہونے یہی ہے میں بہت سارے جڑے نا اپنے آپ کو اعلیٰ طبقہ کہیں دے وہ تو دلچسپی نہیں رکھتے آدھے کڑیاں منڈیاں نے یار اپنا کھا پی لیا اسی دے 100 کے دن گزارتا کڈے افسوس کی گل ہے جڑا مسلمانوں کا دن سی کہ اس دن وہ سگوں زیادہ خوشیاں کرن اللہ کی طرف متوجہ ہون
اپنے رشتے دار اور دوستوں کی خبر لین جڑے انہوں چ محتاج اور مسکین ہیں انہوں جا کے ملن، اگر کوئی ناراض ہے وہ صلح کرن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سوموار جمعے رات کو اللہ تعالیٰ آتا سارے بخش دیو، مگر جڑے دو مسلمان آپس میں ناراض انہوں کا رہن دے، یہ پینڈنگ رہن دے معاملہ، جنہ چر آپس صلح نہیں کرتے میں انہوں کوئی نہیں بخشا۔ پہلے آپس صلح کرن، کادا ایمان ہے انہوں کا انما المؤمنون اخوہ، اللہ کا مومن جڑے بھرا ہے، جب بھرا ہی نہیں بنے میرے کو کی لینا ہے، میں نہیں انہوں بخشا۔ اس تو صلح دی سی عید بھی جے کوئی رسا بھن بھرا انہوں مناؤ، جے کسی کی حالت پتلی ہے اپنے گھر بجائے ان فضول کھانے پکاؤ دے وہ خبر لو، انہوں نے جا کے پہلے ہی کئی دن جاؤ ملو، انہوں نے پیار دیو بچوں، اور یہ گفٹ دے طور کے اسی تحفہ دے رہے انہوں دیو تاکہ وہ بھی تھوڑے بھناں بھرا خوشیاں مناؤ۔ حدیث پاک نے جب پڑھی دا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کڈا امیر المومن، آپ ایڈے بڑے عالم صحابی، مکے اور مدینے کے درمیان سفر کر رہا ہے، گھوڑے سے سوار ہے، پیسے جیب سے، پگڑی ہے سر سے، ایک عرابی بدو جنگلی آدمی آ گیا، حضرت گھوڑے تو اترے، گھوڑا انہوں دیتا، پگڑی دیتی، پیسے سارے دے دی۔ بعد لوگوں نے آخیا کہ عبداللہ انہوں نے تھوڑا بہت ہی دے دیے تھے، غریب لوگ خوش تھی یہاں کو لٹا، فرمایا یار تھی لٹاؤ وے دے دے۔ میرے سامنے اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث کہ باپ جدوں دنیا تو چلا جائے تو اپنے باپ دے دنیا چھڑ جان تو بعد انہاں سب تو وڈی نیکی یہ ہے کہ جڑے وہ ملنے والے سی، کوئی رشتہ دار سی، چاچے تائے مامے پھوپھے وہ بھی، اور جڑے دوست یار بھی سی انہاں نال ادا نیک سلوک کر جنہ تیرا باپ کرتا۔ یہ باپ دی قبر نو ٹھنڈیا کرنے والی گل ہے۔ کہ میں جدو آدمی سامنے آیا میرے ذہن چ آ گیا بے دا ابا جی میرے باپ حضرت عمر دا دوست ہوتا مل لاؤں سی، اس تو گھوڑے نو اگ لاؤنی سی تو پیسوں کی کرنا سی۔ میں اس حدیث پاک سے عمل کیتا بے انا بر البر، باپ نہ اگر سب تو چنگا سلوک کرنا ہی وہ تعلق والے نال ایک سلوک کرنا۔ تو کجا ہے بے کیک لے کے جانا ملن جانا تو جڑے اپنے کھان دے نا تہاڈی طرح دے مالدار انہاں دے جانا، جڑے رشتہ دار ہے غریب ہے ایڈا تعلق ہے، جڑے باپ دے کچھ لگتے ہیں تیری ماں دے کوئی ننیال ہے خبر ہی نہیں لینی۔ یہو جہاں عیداں جڑیاں تلے اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا مسلمانوں سے بھئی جو اللہ دے رسول علیہ السلام دین دسیا جو دے توجہ نہیں، کافران دیاں رسماں پسند کر رہی ہیں، نویں من گھٹ طریقے کر اللہ دے دین تے عمل نہ کیتا، ورنہ آ دنیا بھی جڑی انہاں دی جنت ہوندی ایتھے بھی خوشحالی انہاں نوں حاصل ہوندی، آخرت دے نام تے الگ ہی۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ہر معاملے ایسا اعلیٰ لوگاں تو الگ وکھرا طریقہ سکھایا جی کوئی مثال نہیں۔ عید دا دن جڑا خوشیاں بھی نہیں روکیاں، عید اصل چاہیے جنوں یہود بالفر ہے اور چن گیا اصل لفظ عربی زبان دا عین وال دا، یہ نہیں واہ بچ، مگر عربی زبان دا طریقہ جویں میزان سی پہلاں زیر آ گئی اگے واہ میزان بن گیا، میاد میواد سی میلاد کرنا، میلاد اسیاں نے یہ مبلاد ہے ولادت چوں نکلیا میلاد، یہ طریقہ ہے کہ زہر پہلا ہوئے کہ جزم والا حرف انہوں یہ بدلنے دے بعد تو عبد نوں بدل کے عید کیتا، عود لوٹنا بار بار آنا، تو لوٹنا ایک چاہے سال بعد بار بار آؤندی، یہ شیخ الاکبر فرماؤندے کوئی نہیں جڑے علماء نا اس سے دے رہ گئے بھی یہ چونکہ سال بعد واپس آؤندے اب دن اس تو دا نہ ہی ہے۔ بہت شیخ الاکبر اچھا بندہ، افسوس ہے کہ علماء ظاہر کافر تو کاٹوں کہیں دے نہ پڑھ دے نہ تھا، اتنا بڑا ظاہری سنت دا متبع آدمی کافر کہیں دے نہ وحدت الوجود دا پتہ نہ تھا بے ایمان۔ اس آخیا یار عود تو ہوندا لوٹن تو تے پنجے نمازاں روز لوٹ کے آؤندیاں، انہاں دا عید کیوں نہیں رکھ دیتا؟ کوئی عقل کریا کرو، کوئی گھر ڈھونڈیا کرو کہ کیا ہے دے اندر۔ فرمایا اے آدھا یہودو جڑا ہے آئدہ تن اے عود او دے آئدہ انعام اللہ تعالیٰ دے یعوذ بالمغفرہ، اس دن دے اندر لوگوں دی طرف اللہ متوجہ ہوندا لوٹدا کہ تسی سال پر دے مجرم سی، میں تہاڈی طرف متوجہ ہاں، لوٹ کے آ گیا تانوں بخشن لئی، بندے بن توبہ کر لو اس دن دے اندر۔ یہ نہ اس دن دے اندر اللہ دی طرف آئدہ انعام تقسیم ہوندا مغفرت دا اور رحمت دا، اس پاروں عید دا دن، یہ تو بڑی پھر خوشی کا دی ہونی، عادی مجرم قصوروار بخشے جان اللہ دے دربار چوں کہ بڑا انعام ہے تو ہو سکتا۔ تو فرمایا جدو یہ مہینہ گزرے بجائے غرور اور تکبر عاجزی پیدا ہو جائے، شکرانہ ادا کرو، قبولیت کی دعا کرو کہ اللہ جو کچھ ہو سکیا تیری مہربانی نہ تیرا فضل ہے، اور جو نہیں ہو سکیا کمی کوتاہی رہ گئی انہاں نمازاں روزاں جی ہزار خامیاں اپنے فضل نہ درگزر فرما۔
اس تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات لے دے بڑی پیاری بات لا سلید لمبن لابس الجدید انہاں دی عید کوئی نہیں جڑے نویں کپڑے پا کے آ گئے سوٹ پائے خوشبوئیں لائیاں بنے سورے سمجھتے عید آدھے عید ہے یہ بھی کم اللہ دے دین نے دسے مگر اینا ہی قصہ نہیں اینا ہی اگر عید ہوندی سارے بے نماز بے روز بچے بڑے عید انہوں دی کوئی نہیں جنہاں نویں کپڑے پہنے انما العید لمن آمن الوعید اللہ رحمت کرے اللہ اس امت عالمہ سے فرمایا عید چودی ہے جد آج خدا دی ڈانٹ تو بچ گیا دن اینا اللہ نے آکھا دفعہ ہو جا کی لانا ہے اللہ دی وعید اور وہ دی دھمکی اور وعید تو جڑا محفوظ رہ گیا عید تے انہوں مناؤں دا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ نے آکھا کہ لوگوں سنو عید جڑی انما العید لمن قابل اللہ صیامہ و شکر قیامہ عید صرف اس بندے نو مناؤں دا حق کیا خوشیاں کرے تے چاہ کرے جہدے روزے رب نے قبول کر دے کہ جہدے رات دے نفلاں دی اللہ نے قدر کر لی کہ شاباش اور کل یوم لا یوصل اللہ فیہ فہو عید علی رضی اللہ عنہ نے کہہ سکتی تھی کہ تیری زندگی دا ہر او دن 360 چوں جس دن تو خدا دی نافرمانی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کیتا سویر تو شام تک تو اللہ دے حکم دے تحت رہا وہ تیرا عید دا دن ہے انہوں عید اصل من جہے گناہ ہو گیا وہ تو قصور بار ہو گیا کالا تیرے سے اللہ دا عائدار فضل ہونا مجرم ہے انہوں ہی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہی ہماری عید کا دن جو تیری یاد میں گزرتا ہے اللہ دی یاد جڑا دن گزر گیا انہوں عید کا وہ اصل عید ہے سال بعد عید جڑی دیتی فرمایا روزے پورے ہوئے شکرانہ ادا کرو قبولیت دی دعا کرو تے خوشیاں کا بھی موقع دیتا ہے نہیں رکھی سکھی عید نہیں اللہ دے دین نے دسی کوئی نہیں ہے ہر انسان دی فطرت چاہتی بخانوں کوئی تفریح بھی حاصل ہونی چاہیے دین نے اجازت دی اللہ دے رسول علیہ السلام دے گھر تو آلہ کر کے وہ دے دو لڑکیاں دف بجا رہی ہیں گیت گا رہی ہیں اچھے گیت بے حیائی بدکاری نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام چادر لے کے لیٹے حضرت ابوبکر رضی اللہ آئے انہوں نے آکھا شیطانی واجہ اللہ دے رسول دے کر ایک تو پتہ لگا کہ واجے اور موسیقیاں عام نہیں ٹھیک مزمار و شیطان کیا کہ شیطانی ساز ہے اور اللہ دے رسول دے کر تو رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر رہن دے ہر امت دی عید ہوندی ہے یہ ساڈا مسلمانوں دا عید دا دن ہے اس تو بچیاں اگر تھوڑا بہت خوشی کر دیاں کوئی ڈر دف اور گیت اچھے مگر آج جس طرح لڑکیاں نعتاں پڑھ رہی ہیں پیچھے اور دفعہ بجنیاں شروع ہو گئی اور ایک تو استدلال کر لیا بے اللہ دے رسول علیہ السلام جب مدینے آئے تو لڑکیاں نے دفعہ بجا کے گیت گائے پہلا قصہ جھوٹا بالکل ٹھیک ہے ہر کوئی لکھنا والا لکھی جاتا یہ کوئی بنیاد نہیں اللہ رحمت کرے علامہ البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی سند یہ کڈو صحیح کوئی ہے کتنے صحیح کا ثبوت کہ لڑکیاں نے دف بجائی سے گا ہاں بالکل کولوں ہی بنا لیں گلاں اتنے پھر ہور اٹا رکھی جاندے ایک غلط بنیاد رکھ کے نا عمارت ہی بنا لیں کوئی دین سے نہیں بے اللہ دے رسول دیاں نعتاں دفعہ نہ گائیاں جان لڑکیاں پڑھ رہی ہیں دس دے لوگ میں نہیں سنیا دے لڑکی ایک بڑا اور بڑی دنیا وہ کیسٹاں سن رہی نیکی دے پیس کی شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا رہے اور یہ بھی ایک صحابی رسول دا امام بن ماجہ اپنی سنن چ لکھیا کہ انہیں عید پڑھی عید تو بعد نکلے انہیں آخیا یار ہر شاید رسول اللہ کے زمانے کی نظر آتی ہے تکلیف نہیں نظر آتی وہ کہنے گے اللہ دے رسول دے ساتھی تکلیف کی تھی فرمایا بچے ہوندے سی ادھروں نچتے جاندے ادھروں نچتے وہ جدوں نمازی لوٹتے نا عیدگاہ چوں اینوں بازیاں پاؤندے نچتے لنگتے انہوں خوشیاں کرتے اس طرح اللہ تعالیٰ یہ نہیں فطرت کے خلاف نہیں حکم دینا بے لوگوں کا خوشی کرنے جی چاہتا تو انہوں آخیا رون بہ جاؤ دیکھ موقع رون کا کوئی فوت ہو گیا اتنے کیا جا نہیں رون نہیں جانا اللہ نے جنی گل مناسب سی وہ کہی بھائی اپنے ہاتھوں نہ اپنا اپنا پٹو کپڑے نہ پھاڑو آنسو بہا لو دل نو کمناک کر لو یہ رحمت کی نشانی ہے اینا بھی نہیں تہاڈا تعلق مرن والے نا تسی کہدے انسان دے پتھر ہے تہاڈے سینے ایڈا پیارا وچر گیا اللہ دے رسول روئے لوگوں نے آخیا حضور تسی روندے فرمایا یہ تے رحمت ہے جڑی اللہ نے دلاں چ رکھ دی ایڈا عزیز وچڑے تے رونا نہیں یعنی دین اسلام بالکل کنڈے دے توڑ ہے نہ یہ کوئی ود گل ہے تو نہ گھٹ ہے جویں ہونی چاہیے ہوتا جائز خوشی دا موقع دیتا اچھا لباس پہنو نہاؤ خوشبو لگاؤ پہلا کام ہی ہے عید والے دن اٹھو غسل کرو سارے لوگ جڑے ساری امت من دی کہ غسل مسنون ہے مستحب ہے سارا نہ ہونا چاہیے مگر یہ نہاؤں ذہن ہونا چاہیے صرف ظاہری رسم پوری نہ کرو میرے بھائی خالد نے مطالبہ کیا میرا سینہ رب نے کھولتا ہے میں تو بیان کر رہا کہ ہمیشہ نہیں ہو جائے کہ مسلمانوں کی عید کی جب وہ غسل کرے کپڑے اتارے اور غسل کرے اس سے صرف بدن نہ دھوے اپنے آپ کو سارے برے اخلاق اور برے عقائد اور بریاں عادتوں تو نہ پاک کر اگر انہیں صرف بدن دھوتا وچوں گند نہ پڑیا یہ غسل کوئی نہیں
یہ اسلام دا غسل نہیں، پاویں اگے پیچھے کرو پاویں اتنے، اسلام دا غسل ہے کہ تو اپنے باطن ہی پاک کر لا، جنہیں غلط عقیدے ہے انہاں تو توبہ کر، شرک تو نجات پا، اور جنہیں برے اخلاق ہے، کوئی حریص ہے، کوئی بخیل ہے، کوئی حاسد ہے، وہ برے اخلاق تینی چیزاں یا عقائد ہے یا اعمال ہے یا اخلاق ہے، ایسا غسل ہے کہ آدمی نے پاک کر دے۔ اس طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام فرمایا جدو کر ہٹیں اس وقت کہ اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی وطہور لدین، اے اللہ اس میرے نہاؤن نوں اس طرح کر دے کہ میرے جڑے گناہ دا انہاں دا کفارہ بن جائے، مٹا دے ربڑ دی طرح، میرا توتا نہ جاواں میں، اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی، میرے گناہ لی انہوں مٹاؤن والا بنا، وطہور لدینی، اور میرے دین جو خلل اور خرابی سی میرے عقیدے اخلاق اعمال انہوں پاک کرنے والا بنا دے۔ اللہ ماضی بعد میں دنس میرے تو صرف ظاہری گندگی نہ دور کر، میرا باطن ہی پاک کر۔ اے وہ غسل ہے جدوں ہو گیا اتھے ہی بیڑا پار ہو گیا، بخشیا اتھے ہی گیا، ایسی توبہ انہیں کی تو جے پانی ورت لیا نہا تو لیا وچوں کچھ نہیں، اور بعد چکھیا خوشبو استعمال کر، جی میں احرام دا غسل بھی ہے کہ نہاؤ اور بعد خوشبو لگاؤ، پھر بعد بند ہے احرام جدوں شروع ہو جائے لبیک پہلا وہ بھی ہے کہ جدوں خوشبو آدمی لگا دو خوشبو پھیل دی لوگوں دے دماغ تک جاندی ہے، بڑا یار اچھا بندہ خوشبوئیں ہوندی ہیں۔ تو مومن دا کردار ایسا ہوئے، مسلمان ایسا ہوئے، وہ دا چال چل ایسا ہوئے جہاں وہ ملے ورتے وہ گوان چ رہندا ہوئے، وہ کاروبار کرے، وہ رشتہ دار دعائی دے بھی یارے دے ایمان دیاں خوشبوئیں ہوندی مہکاں ہوندی ہیں، بندے دا گفتار کردار۔ اس طرح علامہ اقبال فرماؤندے تسی آندے قرآن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، مومن کون ہوندا؟ وہ دی بات چیت، وہ دا عمل دعائی دے کہ اللہ نہ ہوندا میں یار اتنا نیک کیوں ہوندا، میں اللہ نو مننا ہے، اس تو میری بات چی میرے عمل چی اللہ کی برہان۔ تسی اور کی لبنا بھی خدا ہے کہ نہیں، مینوں ویکھو خدا نہ ہوندا تے ایڈا صاف ستھرا کہ لکھاں کروڑاں مینوں حرام دا آ رہا لت مارتی کہ نہیں میرا رب ناراض، یہ اللہ نہیں تو میں کیوں گھاٹا چل رہا، میرے سامنے دوجے کروڑا پتی ہو گئے، میرے بچے لون مرچ نوں ترس دے، اگر اللہ نہیں تو میں کیوں کر رہا؟ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، خوشبو۔ اور پھر اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سی آپ کہ کھجوراں کھا کے جاندے سی عیدگاہ، ایس چھوٹی عید تے کھا کے کھجوراں جاندے سی، اور وہ بھی تاک کھاندے سی، 1 کھان 3 کھان 5 ہون 7 ہون تاک کھجوراں کھان۔ دیکھو اللہ دے رسول دی ہر بات ایسی حکمت ہے کہ ایک تے لیکچر دیتا جائے تو وہی سمجھ آ سکتی مسئلہ کہ اللہ دا رسول کیوں یہ کام کرتا۔ قرآن پاک نے ایمان دی مثال دیتی ہے کہ ایمان نو اگر تسی سمجھنا چاہیے کا شجرۃ طیبہ، ایک پاک درخت دی طرح دا جہدیاں جڑاں بہت گہریاں تے شاخاں اودیاں فضا وچ پھیلیاں تے سارا موسم وہ پھل دیندا۔ اے درخت نوں کیا بھی تے پتجھڑ نہیں آوندا، سدا تر و تازہ شاداب ہے، ہمیشہ پھل دیندا، اور جڑاں گہریاں تے شاخاں جڑیاں فضا وچ پھیلیاں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اصحاب کرام نوں پوچھا رضوان اللہ عنہ کہ کیڑا درخت ہے، کسے کچھ کیا کسے کچھ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے میرے ذہن سے آیا بھی درخت کھجور دا، مگر میری سی عمر چھوٹی، میں احترام دے طور چپ کر رہا، بڑے بڑے دس دے میں نہ بولا۔ بعد میں جو دسیا تو حضرت عمر رضی اللہ میرے والد نے آخیا عبداللہ اگر تم حضور نوں دس دیندا تو مینوں کھنی تیرے اس دسن تے کنی خوشی ہونی جہاں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے پوت نوں رب نے سنائی، تو ماڑا کیتا جڑا وقت بعد تھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر خود سمجھایا کہ کھجور دا درخت، کھجور دا درخت، کھجور جو کھاؤ نا اسی یہ سنت نوں بھی چھڈ گیا، بہت چند علم چی نہیں، شام نوں کھول دیا، اے نہیں پتا نعم سحور المومن تمر کہ سب تو اعلیٰ سحری مومن دی جڑی وہ کھجور ہے، اس تو سحری دے وقت 1 2 4 جڑیاں کھانیاں چاہیے، اور شام دے وقت بھی آپ نے فرمایا کہ تازہ کھجور نہ افطار کرو، نہ ملے خوش کھجور نہ نہیں تے پانی، اے 3 ترتیباں۔ اس طرح امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اتوں تک چلے گیا کہ اگر الٹ کیسا کسی نے ہور کسی شاہ نہ کھول لیا وہ روزی برباد، انہیں کیوں حضور کا حکم نہیں منیا؟ پہلا تازہ کھجور لبدا نہیں سی، شہارا لینا نہیں تے پانی پی لینا، بعد جو مرضی کھانا پھر کھجور کیوں آخا چکھ شروع بھی آخر سے، اور عید والے دن کہ کھجور پھل نہیں صرف ایمان دا درخت جڑا وہ پھل ہے، یہ چکھ لیا اس ذہن چ رکھ ذائقہ طعم الایمان۔ اللہ دے رسول فرمایا جن آ چیزاں نصیب انہیں ایمان دا ذائقہ چکھے، ایمان دا بھی ایک سواد ہے کھجور کی طرح، مگر وہ کوئی سمجھ کے کھاوے نا، یہ کھجور نہیں اندر جا رہی، ایمان جا رہا، بالکل ایمان دی لذت نہ چکھ رہا۔ اور وہ تاک کھانا یہ بھی اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا 1 کھاؤ 3 کھاؤ 5، ہمیشہ قاعدہ سمجھا ان اللہ وطر یحب الوطر۔ تسی عیسائیاں نو ویکھو، ہندوؤں نو ویکھو، جنہاں دا عقیدہ ترمورتی کہ خدا جڑا وہ 3 شکلاں، انہاں دا ٹکٹ بھی انڈیا دا ہوگا، دھاڑ ایک ہوگا،
منہ تین ہو گے، کوئی ہاتھی کا کوئی وہ اپنا عقیدہ نہیں لکھاؤں اسی ایسے خدا نو مننے تسلیس میں عیسائی گرجے جاؤ جڑی دوات بھی وہ بھی تین کون آ گئی پادریاں نے ہر گل چار کرنا کہ تین خدا پھر ایک بھی ہے۔ اسی طرح اللہ دے رسول ساڈا جو ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کلا ہے وہ کوئی شریک نہیں، اس تو جوڑا توڑنا ہے، شرک توڑنا ہے، ایک ہی ہوا تو کام ٹھیک ہے، جے دو کھادیاں ایک اور کھا، دو جفتی شریک ہے وہ ایک ود تین بھی یہ ہوئی ان اللہ وطر یحب الوطر، فرمایا اللہ آپ اکیلا ہے وہ اکیلے نو پسند کر رہا، اس تو ایک بدنا چاہیے آختے ایسے نمبراں تو کپل نہیں ہونا چاہیے، جوڑا 8 تنہا ہونا چاہیے تاکہ توحید دی رمز ہے۔ اندازہ کرو کھجور کھواؤں ہونا کوئی نہیں سیویاں سویاں آخیا تو نہ میں میٹھی شے کھا لو کولوں ہی بنائی گیا کھجور دی گیا کھجور کھاؤ تاک کھاؤ، اور پھر سمجھایا کہ جو تھی جا رہے دے اور اس عید دے تہوار نو اینی اہمیت دیتی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرض نمازاں نہیں بھی آخیا کہ عورتاں جڑیاں اپنے گھراں پڑھن ان دا گھر نماز پڑھنا بہتر ہے، حالانکہ جماعت دا ثواب کہنا، اور حضور علیہ السلام دی مسجد نبی علیہ السلام دی اقتدا اوتھے کیا ساڑیاں عورتاں جانیاں بھاجیاں مسجد نویں غلط کر رہی ہیں، سب نو چاہیے ایک باری مسجد سلام کہہ کے اپنے گھراں ڈیریاں تے پڑھیا کر نماز۔ حضور نے فرمایا مدینے دی مسجد نالوں میرے پیچھے پڑھنا اپنے گھراں پڑھی نماز بہتر، گھر نالوں بھی برآمدے چنگی ہے، برآمدے نالوں بھی مکان دے اندر بھی جڑا وہ تاریخ گوشا نا گٹھ وہ پڑھو۔ اس گل میں جب حضرت ام حمید صاحب نے سنیا میریاں بھیناں سن دیاں ایویں تریاں پھردیاں شاپنگ لی نماز نہیں جانا سی حضور دے پیچھے، جدوں یہ سن لیا بڑی پیاری سی نماز انہوں حضور دے پیچھے پڑھنے، مصلا بچھا لیا مکان دی گٹھ اندر اتنے نماز پڑھی، مسجد نبی نہیں مڑ کے جا کے ویکھی اتنے وہ جنازہ نکلے۔ اس تو اللہ کا دین آتا ہے تھوڑے اندر پردہ، مگر عید دی نماز دی ایڈی اہمیت حضور نے سمجھی، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے جشن ہے، یہ لیے حکم دیتا کہ عورتوں بھی نال کڈو، ذوات الخدور والعواتق جہڑیاں پردیاں تے بیٹھیاں نا اندر انہوں بھی گٹھاں چوں کڈو، جہڑیاں جوان ہو چکیاں لڑکیاں شادی دے انہوں بھی کڈو، حیض والیاں کڈو۔ عورتوں نے آخیا یا رسول اللہ کئیاں کو چادر ہے نہیں گی، وہ کی کرنا غریبی کا من فرمایا جب کوئی وڈی چادر ہے نا وہ اپنی بھن میں لکا لے آنا ضرور ہے اس استعمال، اور نال کیا جہاں حیض والیاں عورتاں وہ نماز نہ پڑھن الگ بہ جان مگر جدوں دعا مسلمانوں کی ہوئے وہ شامل ہو۔ یہ اینی اہمیت ہے اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ سب بات چاہتے تھے کہ عورتوں کا عید واسطے نکلنا واجب ہے، فرض نماز چھڑ دیتی کہ وہ تو روز گھرے پڑھ لو، یہ آخیا سال بعد دن آیا یہ ہر مسلمان مرد اور بچے بڈھے کا جانا ضروری ہے کہ اجتماع ہوئے، اور اسے تو اس عید کی نماز نے رسول نے کدی نہیں گھراں پڑھیا مسجداں پڑھیا، ہمیشہ آپ نے ایک روایت بیان کر دے ایک باری بارش ہوئی پڑھیا وہ بھی نہیں صحیح ایڈی، ہمیشہ حضور علیہ السلام نے کھلے میدان جا کے پڑھیا، اور اس میدان کوئی عیدگاہ بھی نہیں سی جہاں بنی دیوار وغیرہ یا اتنے کے من کھلا میدان فضا وہ سی صرف ستھرے کے طور باقی امام دے آپ نیزا کر لیں سی، نیزا جانا سی نال لے جاندے سی حضرت بلال رضی اللہ اے جس جہاد تو سن پھیرنا چاہتے کہ مسلمان جہاد چھڑ دے کمزور چارہ بن جائے مسلم کافر نگل جان، رسول کریم علیہ السلام دے عید دے اندر نیزا اگے اگے چلتا سی اور وہ گڈیا جاتا سی تاکہ پورا کفر دا عالم دے بے ایمان لوگ جان کہ اسی دہشت گرد نہیں فسادی نہیں نہ کسی کو تنگ کرنا چاہتے مگر زمین سے اسی گنڈا گردی نہیں ہونے، اگر کسی جگہ ظلم آیا انہوں اسی طاقت نہ رکھنا، ساری طاقت اتنے استعمال ہونی ہے۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے پس غزا دی فرض شد بر مومنہ، یہ تو کافر جڑے انہاں کی سمجھ مسلمانوں جو کم وقت نہیں سمجھے لڑائی جھگڑا کی ہے، فرمایا اس تو مومنہ تے فرض ہو گیا جہاد تا ستان انداز کفے مجنون ستا، کہ جڑے پاگل ایٹم بم لے کے بیٹھے نا اور جڑے ملک چاہتے برسا دیں انہوں نے مت دیتی جائے کہ انسان دے پت بن کے رکھو، انہوں نے مسلمان نہیں بناؤنا وڈنا ٹکنا نہیں، عقل دینی ہے، یہ ہتھیار غلط موقع نہیں برتنے چاہیے، مظلومان نہ ماریا کو، اس تو نیزا اللہ دے رسول دے سامنے ستھرے طور گڈیا جاتا ہے۔ اور مکہ معظمہ اور دوسرے شہراں چ علماء اسلام لکھ دے جہے شہر انواتن فتح ہوئے مسلمانوں نے تلوار نہ فتح اتنے چاہیے خطیب جدوں ہوئے نا اور کھونڈی لے کے نہ کھڑا ہوئے تلوار ہونی چاہیے، جہے صلح نہ ہوئے مدینہ منورہ وغیرہ اتنے کوئی گل نہیں ایسا ہی کافی، مگر جڑے علاقے طاقت نہ لائے نا اتنے لوگوں نے دسن لی کہ طاقت ختم نہیں ہو، خطیب دے تلوار ہے، اس تو جڑا اسلام نو مٹاؤ لی اٹھو گا نا اسی بزرگاں کا کوئی گروہ نہیں، تو رسول کریم علیہ السلام کھلے میدان پڑھ ہوں کھلا میدان بھی جڑا بھائی آخیا مسجداں چھڑ دیو، مسجد نبی قریب سی حضور سے نہیں عید پڑھائی مصلا
الگ انہوں آکھیا جاندہ مسلح عیدگاہ دی چھوٹی جی مسجد اتھے جا کے اس میں کھلا میدان کیوں یہ کام کر دی قرآن پاک نے آکھیا ہے توجہ فرماؤ قرآن آندا کہ ایک وقت ہونا کہ جدوں اسی لوگوں نے بلاواں گے اس میں کی ہوگا فائدہ ہم بالساحر کہ لوگ ایک ایسے میدان کھڑے ہو جائیں گے جتھے کوئی پردہ نہیں ہو کھلے میدان دنیا کھڑی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح حج عید والوں کٹھا کر لیں کہ تھوڑے سراں تے کوئی سایہ نہیں نہ اتنے کوئی چار دیواری ہے نہ کچھ یہ ساحرہ قرآن نے آکھا ایسا میدان جتھے ایسا خوف اور خطرہ بھی نیند بھی نہیں آؤں بیدار لو کم بنڈا ہے اللہ نے آکھا وقت آ جانا سورہ والنازعات دے اندر کہ اسی آواز دیں اگر تسی قبراں چوں نکل کے فائزہ ہم بالساحرہ ایسے میدان کھڑے ہو گئے جتھے تہاڈی کوئی شلٹر نہیں ہونا یہ نمونہ دکھایا جاتا کہ ساری مخلوق مرد عورتاں خدا دے سامنے عاجز ہو کے کھڑے ہیں اللہ رب العالمین اپنے تخت ہے یوم یقوم الروح سب انسان جی اللہ اللہ صفاں جو اتنا ہی عیدگاہ اور یہ لیے سنت ٹھہرایا کہ کروں جدوں نکلو عیدگاہ تک اور اتنے عیدگاہ کی جب تک نماز نہیں ختم ہوتی تکبیر پڑھو کوئی نعرہ نہیں ہو کوئی غرور دے کلمے نہیں سارے مرد عورتوں پڑھتے جا رہا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اینا نہیں یاد کہ اللہ اکبر یعنی تکبیر پکار ساری دنیا دے مسلمان اعلان کرن کہ اسی صرف ایک طاقت نو سپریم مننے او وڈا او دے سامنے اسی عاجز بندے ہیں اور سر سے کوئی روب دمانا چاہے سانو دبانا چاہے سی نہیں کسی کے چک سکتے یہ مطلب اسی رب تو سوا تینوں وڈا من لیا وڈا نہیں مننا اسی برابر دا سلوک کر سکتے برابر دا ایسا سلوک ہے کہ حضرت علی رضی نے اپنے زمانہ خلافت مالک ابن حارث اشتر میں گورنر کر کیتا مثلا کہ انہوں نے ایک پروانہ لکھ کے دیتا یعنی کئی صفحیاں دی کتاب ہے دسیا اجداں اتنے رہنا اجداں حکومت کرنی وہ دے وچ گل سمجھائی کافر بھی سن لین کے اسلام نو بدنام کر دے اسی فسادی چولا نہیں فرمایا حارث مالک سمجھ لا کہ جن نے اتنے لوگ ہیں دو کیٹیگری اما خلقا فی الدین یا تیرے دینی بھائی ہونے وہی مسلمان ہے انہوں نے یہ رشتہ وَإِمَّا نَذِيرُ الْكَافِرِ الْخَلْقِ اگر وہ مسلم نہیں بھی ہون گے تو دجے اللہ دی مخلوق ہون پاروں آدم علیہ السلام دی اولاد ہون پاروں تیری طرح دی انہوں نے انسان والا سلوک کرنا اس تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان صرف ایک ذات نو بڑا مندا اس تو ساڑیاں نمازاں تسی ویندے نماز جڑی تھلے نو جانا اتنے اٹھنا اللہ اکبر اللہ اور خانہ کعبہ دا طواف ہو رہا بالکل نماز کی طرح چل پھر کے نماز ہے جدوں حضرت سے آئے اللہ اکبر صفا تے چڑھے مروہ تے چڑھے کینکریاں ماریاں اللہ اکبر مسلمانوں دا شعار انہاں دا نعرہ انہاں دا ترانہ کہ دنیا ایک طاقت سروری زیبا فقط ایک ذات بے ہم پاک ہے او خدا جدا کوئی شریک نہیں سردار بننا او دے لے کے بڑا او بنے سروری زیبا فقط ایک ذات بے ہم پاک ہے حکمراں ہے بس وہی باقی بتانے آدری جنہیں بنے ہیں نا پاویں انسان ہے پاویں جن سب جھوٹے حکمران ہیں حکمران اللہ دی ذات اے اللہ اکبر جاندار کہ کہیں دے جاؤ باقی عید آزادنا شکو ہے ملک دی ایک بار آندا جڑے آزاد لوگ ہوندے دین نو سمجھن والے انہاں دی عید جان ہوندی ہے روب ہوندا شان ہوندی ہے عید محکومہ ہجوم مومن جڑے غلام ہوندے ہیں پسے ہوندے امریکہ کے سجدے کرنے انہاں دی عید کیڑی ہے چند بیوقوف کٹھے ہو کے بہ کے چلے گئے عید مسلماناں دی سی جنہاں دے نعرے اللہ اکبر دے سی تے نیزے انہاں دے کول سی وہ نماز ہے اوتے پھر اے سنت قرار دیتا بے جس رستے جاؤ آؤندیاں اس رستے نہ آؤ رستہ تبدیل کرو پاویں نیڑے ہی کر این دی آئی دوجے پاسے چڑھ کیسی رمز ہے کہ تو جو کچھ بھی سی نا اس تو پہلا پتہ نہیں تو نیک سی کہ بد سی ہوں جدو آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کر کے چلے نا بدل جا ہوں تیری روش بدل جانی چاہیے تیرا رستہ تبدیل ہونا چاہیے دے پھر تو وہی کام کرنے جڑے پہلا کرتا سی کوئی حق نہیں سی تینوں اتنے آؤں کی تو مینوں مل کے چلے ٹھٹھا کر کے چلے یہ لقاء ہے اور بالکل جی میں حدیث پاک چاہتا کہ روزے دار دو خوشیاں حاصل ہیں ان دا فطر ہی و ان دا لقاء رب ایک جدو روزہ افطار کرتا ایک جدو اپنے رب نو ملنا شیخ اکبر آندا رب نو وہ ملنا تو گاہ وکھرا ہے تینوں پتہ عید لکھائے رب رکھی اللہ نے کہ جڑی تو روزے ہوں افطار کرتے اج رب دی ملاقات دا دن ایتھے ہی خوشی تینوں مل گئی ہے کہ اللہ نے دربار لگاتا یار السلام علیکم لے جا تینوں بخش دئیے تیرے نام کریے خود عید نو فرمایا یہ لکھائے رب ہے وہ اپنے رب دی ملاقات نہ چلیا مگر ہوں کرے بے جس رستے آیا سی جاندے اور رستہ بدل نواں بندہ بن جا نواں طریقہ اپنا لا پیڑے کماں تو بعد آ جا جڑے خدا دے باغی سی انہاں نال دوستیاں چھڈ دے نیکاں نال اپنا تعلق قائم کر
اور عید دی نماز پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسی مقرر کی تھی، کیونکہ عید دا دن ہے، خوشیاں دی بھی اجازت ہے کہ کچھ دفعہ بھی بج لین، گیت بھی گا لین، کھیل تماشا بھی ہو جائے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دی مسجد حبشی اپنے ہتھیاراں نال کھیلدے سی، جنگی مظاہرہ کر رہے سی، اللہ دے رسول علیہ السلام ویکھدے سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑا کر لیا، اتنے آپ دے کندھیاں تے انہوں نے سر مبارک رکھ لیا، ویکھ لیاں رہیاں۔ اور کئی باری حضور نے پوچھا بھی رجی ہیں کہ نہیں، پھر آؤندے میں ویکھنی میری کنی قدر ہے حضور دے دل چ۔ خاوند بیوی دی محبت بھی دین ہے، دنیا دے لوگ انہاں دنیا سمجھدے، بے دیناں دا کام ہے جڑے صرف اس دنیا نوں مندے، مومن نوں مندا فإنکم أخذتموہن بأمانۃ اللہ۔ جدوں عالم نے کیا سی بیا بچی میں تینوں دتی تو قبول کیتا سی، عالم دی مجال سی کہ بیٹی تیرے ہاتھ پھڑا دوں، یہ اللہ نے اپنے دین کے مطابق امانت دیتی ہے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع آکھیا کہ لوگوں انہاں دے بارے چ اللہ تو بہت ڈرو، یہ تسی اللہ دی امانت وصول کر دی، انہاں نال بد سلوکی اللہ نہیں بڑھو گا کہ میری شریعت نے تیرے تے حلال کیتا ہے، جنہوں ویکھنا تک گناہ سی تو بد سلوکیاں کی۔ اس تو حضور پاک محبت اگر بیویاں نہ کرتے تھی تو بے وقوفاں نے لکھے رنگیلا رسول، آپ نے بھی نمونہ دیتا کہ خدا دی مخلوق ہے، پیار ہونا چاہیے۔ تو دیکھا سارا نظارہ، یہ بھی اجازت دیتی مسجد کے اندر کہ اپنا تماشا کرتے رہے، مگر اس موقع سے بھی یہ جڑیاں خوشیاں دا موقع دیتا ہے مسلمانوں کا، جی چاہتا بھی سانوں بھی دن کے ملنے چاہیے، یہ کسی اینے نہ گم ہو جان کہ جن فرائض اور واجبات بھول ہی جان۔ زور بھی لنਘ گئی، اثر بھی لنਘ گئی، اپنا کھیلاں چ لگے آ، ٹی وی اگے بیٹھے، چیتا ہی کوئی نہ رہا۔ اس تو تکبیر اینی دہرائی گئی آدھا جاندیاں بھی، اور نماز چی وہ ادا اینا ہوا بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر، بولنا جائیں۔ یہ سارے ہنگامے جڑے بہت ادنا سیاں مالک نے اجازت دیتی ہے، چلو کھیل تماشا ذرا کر لو، مگر اصل مقصد من جڑا مومن دا اللہ دی رضا ہے۔ انہاں کماں پہ کہ رب نہ کتے بھول جائے، یا یہ ابھی دیاں خوشیاں دی لڑکیاں بھی بے پردہ تے لڑکے بھی فوٹو ہو رہا ہے تو اتنے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں۔ فرمایا کیا پھر دین دی اللہ نے کہڑا بڑا منیا تسی، اللہ دی بڑائی دا اقرار کرو۔ اس تو اس نماز دے اندر یہ بھی شیخ اکبر فرماؤندے کہ عید دا ایک معنی یہ بھی عید یہ سی کہ اللہ تعالیٰ یہ یعود و بعائدۃ انعام دے ذریعے ساری طرف متوجہ ہوندا، اور دوجا معنی یہ ہے کہ وہ نماز ہے جڑی بار بار تقاضا کر دی بے خوشیاں دا موقع ہے، اتنے رب نوں لوگ بھول جاندے ہوندے، تو بار بار تکبیر دا ادا کر، اللہ اکبر میں بار بار دہرا، اور تو ہی سب کوئی نکلے ڈاکٹر جو بار بار تکبیراں، وہ عام سنت جڑی ہو گئی، جڑی حدیث پاک تو بھی ثابت ہے، مدینے مکے چورائے جڑی زیادہ اماموں نے لے لیا کہ 7 پہلی تکبیر چھوڑنا چاہے رکعت چھوڑنے چاہیے، 5 دوجی چھوڑنی، مگر یہ مطلب یہ بے دوجا نہیں طریقہ ٹھیک، یہ بھی ایویں تعصب نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کئی صحابہ نے بالکل تینا تکبیراں پڑھی، اور امام ابن حزم فرماؤندے کہ آسمان دے سورج کی طرح روشن انہاں دیاں سناں، کوئی اتنے شبہ نہ کرے۔ اس تو 3 اگر کتے کو کہندا پہلی رکعت پہلا اور دوسری رکوع تو وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت دے مطابق ہے۔ بہرحال اس عید دے اندر اللہ تعالیٰ نے تکبیراں زائد مقرر کی، جو پہلے طریقے سے عمل کرے پھر دوواں چی پہلا کہ اللہ اکبر کہندے نال 7 تکبیراں جڑیاں، اتنے بھی سمجھنے والی گل ہے کہ عموماً لوگ کرتے 7 وکھریاں کرتے، پہلی نہیں وہ شامل کرتے۔ صحیح حدیث جڑی حضرت ابن عباس رضی ہویا کہ پہلی پا کے وچ تکبیر تحریمہ، پھر 6 اور یہ پہلا قرات شروع کرن تو کہنی 7 کہنی، اور دوسری چوٹھیاں 5 کہنیاں۔ دوسرے طریقے سے پہلی 3 شروع کہنی الحمد شریف تو پہلا، دوجی جب الحمد شریف قل هو اللہ مکا کے جب رکوع نوں جان لگنا اس وقت 3 اللہ اکبر کہہ کے چوتھا رکوع نوں پھر اللہ اکبر کہہ کے چلا جائے، ہے کہ دونوں سنت ہے، جواں مرضی عمل کرے کوئی گل۔ تو یہ زائد تکبیراں صرف ہے کہ خوشیاں دے ہنگامے تسی ویکھدے شادیاں ہوندیاں کی ہوندا، لوگاں نوں سب کوئی رب بھول گیا، کڑیاں منڈے وہ حرکتاں کر رہا ہے جنہاں دا اسلام نال میل ہی کوئی، یہ بھی اندر کھاتے کھانی کی کرتے لوگ، شراباں پیندے بدماشیاں کرتے، کدوں اللہ نوں بڑا منیا، کتنے اللہ اکبر۔ اس تو فرمایا اس نماز دے اندر بھی یہ خوشی دے موقع دی نماز ہے، دہرا اینوں کہ اج دے دن کوئی نماز ضائع نہیں ہو جانی چاہیے، انہاں خوشیاں پہ کے کتے زور اثری نہ لگا بھئی مندا رہے اس حق، اور بار بار اعلان اللہ تعالیٰ نے ادا کرایا۔ مڑ کے اللہ دے رسول آکھیا مسلمانوں کی دعا شریک ہونا چاہیے، اس سے اجتماعی دعا مل کے سارے مسلمان اپنے نفع سارے مسلمانوں کی بھلائی اسلام دے غلبے دیاں دعاواں کرن، واپس آن، واپسی سے عیدانی اور تکبیراں نہیں ختم، جاندیاں تکبیراں عیدگاہ کہنیاں، نماز پڑھی جائے بعد اللہ اکبر کہہ کے خطبے پھر دعا تو بعد ختم ہے۔ یہ طریقہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے سکھایا، اور یہ ادا ہی فرض ہے سر تے جداں روزیاں کی گل یہ بھی دھیان کرنا، روزے پورے سر تے صوم فرض سی، افطار حرام سی کہ بے روز نہیں رہنا، روزہ رکھو،
عید والے دن یہ بالکل الٹ ہے، یہ نہیں کھان کی چھٹی نہیں، حکم ہو گیا کہ آج روزہ حرام ہے اور آج افطار لازم ہے۔ اس دن بھی اسی یہ بات کر رہے ہونے ہیں اودا ہی جی رمضان سی، اتنے حکم الٹ سی کہ روزہ بند اور بے روز نہیں ہونا، اتنے آخیا بے روز رہنا ہے، کھانا پینا ہے، روزہ حرام۔ 5 دن اسلام تے ایسے آ گئے جہے روزہ رکھنا ساری جرم ہو گیا، 2 عیداں اور 3 دن وڈی عید تو بعد آپ نے فرمایا حاضر ایام اکل میں شرب، کھان پین دے دن ہے مسلمان رب نے دیتے، کھاؤ پیو اچھے کھانے، مگر نال ہر موقع تے 2 عیداں تسی ویکھ لو بات ہن ختم کریے کہ اللہ نے اپنی مخلوق نوں نہیں پڑھایا۔ دین جڑا نا یہ کہ اللہ اللہ ہو جا باقی بھول جان، حتیٰ کہ لوگ تبلیغ نوں نکل گئے۔ میرے اپنے بچے نے بینک کا افسر ہے، انہیں سنائی گل عبدالرحمان نے کہ ساڈے نال سی خان صاحب، ہاں تبلیغی جماعت نکلی، اب اولاد ہے نہیں سی، بیوی بیمار سے اسپتال نہیں خبر رہی، ساتھی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب یہ جی نہیں اللہ دے پر پچھوں مری، یہاں یاراں دوستوں نے بیچارے انہوں کفن دفن کیا، ایسی نفرت ہوئی بے مڑ کے خان صاحب نہ کسی نے دفتر گل ہی نہیں پوچھی۔ یہو جہا اسلام یار تو لئی پھردا جی عمر گزری سی بے اولاد تو وہ خبر نہیں، تو یہو جہا بے ٹنگا اسلام رب نے نہیں دسیا۔ اسلام آندا اللہ دے سامنے جھکنا تے خلق خدا نہ شفقت اور انہاں نہ مہربانی دا سلوک، یہ دونوں چیزاں دین ہے۔ 2 عیداں تسی ویکھ لیا کہ اللہ نے جے آکھیا میرے سامنے آ کے چکو نماز تے نال صدقہ فطر لازم کر دو، اور اینا لازم کرتا بھی جے تینوں آج چھٹی ہے نا کھان پین دی پہلا نماز تو تے پھر پہلا تو صدقہ فطر بھی دے کے آ۔ حضور نے فرمایا جنہیں عید تو پہلا دیتا وہ صدقہ فطر ہے، جنہیں بعد دیتا ہوں صدقہ ہی صدقہ فطر نہیں رہے۔ انہوں نے گھر آگ ہی نہیں بڑی بیچاریاں تیرا کام سی 1-2 دن پہلا پہنچانا، وہ اپنے گھر مطمئن ہو جاندے، جدو تو میرے بھوکھیاں بندیاں کا نہیں پتا لیا میرے کو آ کے کی لینا۔ اس لیے جی سانوں پہلا کھان کی اجازت ہے انہوں نے صدقہ فطر پہلا تے قربانی دی چونکہ سنت ہے یہ کوئی نہ کھاوے جب تک نماز عید نہ پڑھ لے تو قربانی نہ کرے۔ اتنے بھی ایک قید تھا بھائی تسی بعد کھانا تو بعد جی پھر انہوں نے گوشت پہنچا دیں، ہاں کلو من آوات ملکان اول موت، خود بھی کھاؤ اور جن بیچارے نہیں منگن آئے یا گھراج بیٹھے انہوں نے بھی پہنچاؤ۔ یعنی 2 موقعوں تے اللہ اپنی مخلوق نوں کنڈ پیچھے نہیں سکے۔ انہاں غریباں دی فکر ہے بھائی جی انہوں نے کوئی جناب صدقہ فطر نہیں دینا، قربانی دا گوشت نہیں کھلاؤنا، پھر تسی کی ٹنڈے کر دے، میرے کو یہ سواب کہدا لینا ہونا تے چاہیے۔ مسلمان تے جڑے مسلمان ساڈے دورے حق ہے انہوں دا ساڈے تے کہ وہ انسان بھی ہے تو مسلمان غیر مسلمان تک نہ بھی دین بد سلوکی نہیں سکھاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جی نے جدوں گوشت لیا گھردیاں نوں کہہ دینا شوربہ ذرا ود پکا لو، نال ہی گوانڈی واسطہ سی یہودی پہلا شوربہ وہ کر کے اتنے گوشت بھیجنا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا جبریل جدوں بھی میرے کو آیا انہیں آخیا اللہ دے رسول پڑوسیاں نال نہیں بد سلوکی کرنی، حتیٰ کہ مینوں ڈر پیدا ہو گیا سی کہ کتے ہی نہ حکم اتراوے کہ مرن تو بعد انہوں نے جائیداد حصہ ملنا، اینا حق رب بیان کر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ دے رسول نے ایک دن 3 باری آخیا کہ اللہ دی قسم مومن نہیں، اللہ دی قسم مومن نہیں۔ لوگ ڈر گئے، انہوں نے آخیا اللہ دے رسول کون ہو بدبخت ہے 3 باری تسی قسم کھا کے آخیا مومن نہیں، فرمایا او جڑا آپ راج کے رات نو ستا تو گوانڈی پکا رہا، کوئی مومن نہیں اللہ وہ ایمان نہیں منتا۔ یہو جہ کلمے نوں رب نے کی کہنا کہ وہ مخلوق ترس دی رہی، اور یہ بھی نہ خیال آیا کہ اللہ یہ میرے تو اعلیٰ دے سکتا، ازمائش تے میری ہوئی کہ مینوں دے کے حوصلہ دیکھا کہ میرا ہی دتا میرے بندے نوں دینا کہ نہیں دینا، جب یہ کھیل ہو گیا ردیا گیا۔ اے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا سنا کے ختم کریے تاکہ شاید کوئی میرا بھن بھرا ہی سوچ رہا ہے اپنے عیاشیاں نالوں وادو بچا کے دیو غریباں مسکیناں تہاڈی کروڑ درجہ ودو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ایڈے وڈے عالم ہیں، اس طرح دا عالم مسلمانوں شاید ہی کوئی پیدا ہوا۔ حضرت سفیان ثوری آپ ایڈے وڈے حدیث تقاضے عالم فرماؤندے میں بڑی کوشش کی کہ عبداللہ کی طرح 1 سال ہی گزارا میں ساڈے کو نہیں گزارا۔ حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی میں 4 حصے تقسیم کرتا سی، 3 مہینے تجارت کرنی، بڑا انہوں دا کاروبار سی، اللہ نفع دیندا سی، رزق حلال ملکاں پھرنا تجارت کرنی، اللہ دا فضل ڈھونڈنا، 3 مہینے گھر بہ جانا، اور اعلان سی پھر مشرق مغرب تو طالب علم آؤندے سی، انہوں نے قرآن پڑھاؤنا، حدیث پڑھاؤنی، فکر اور خرچہ پلے ہوندے۔ 3 مہینے تعلیم دین گزر جاندے، 3 مہینے جڑے سی حج اور عمرے ہی رکھے، ہر سال نکل جاندے سی حج اور عمرہ کر دی، تے 3 مہینے جہاد لی چلے جاندے، جتھے مسلمان لشکر لڑدے ہون انہاں جا کے تلوار پھڑنی تے دین لی جہاد کرنا۔ اینا 4 نیکیاں تو وڈی کوئی نیکی ہے، اسلام سب تو وڈیاں نیکیاں، رزق حلال دی تلاش، پھر حج اور عمرہ، پھر تعلیم دین، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ تو پڑوسی سی غیر مسلم،
وہ دا حال پتلا ہو گیا، غریب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نہیں انہیں دسیا نہ آپ کو پتہ لگا، اس نے اپنا مکان بیچنا شروع کر دیا۔ جسے گاہک آئے انہیں آخیا سنا کی لینا، تو انہیں آخیا میں 2000 درہم لینا۔ وہ کہنے لگے جی کو مرضی تو قیمت والا، تیرا مکان 1000 درہم دا، زیادہ تو زیادہ 2000 لینے۔ اس کافر نے آخیا کہ یار میں خود مننا کہ میرا مکان 1000 دا۔ تو کہنے لگے 2000 کا کیوں دینا پھر؟ کہنے لگا جس آدمی دا میں گوان چھڑ کے چلیا نا پڑوسی، یہ جا بندہ نہیں لبنا۔ حالانکہ میرا مطلب ہو رہے گا ہور، مگر یہ جا پڑوسی کتوں لبنا؟ اس پڑوس کا لے رہے۔ اور یہ خبر کسی بندے نے حضرت عبداللہ کو پہنچا دی۔ حضرت عبداللہ آپ ادھر کر گیا، جا کے معافی منگی کہ یار میرا قصور ہے اور میں مجرم ہے، میں تیرا حال پتہ نہیں کر سکتا۔ میرا گوانڈی غریبی پر وہ مکان لے چلے، 2000 ہر مہینے تینوں ملوں گا کہ آرام نہ بیٹھا رہے۔ اگر تو مکان ویچ جانا تو عبداللہ دن قیامت میں اپنے نبی منہ کھاؤن دو گا کہ میرے کو ایک انسان غریبی پر وہ مکان ویچ گیا۔ اس تو اصل عید اور اصل خوشی یہ ہے اپنے کھانے پینے تھوڑے بھی ہونے سے کوئی گل نہیں، مخلوق خدا تو کسی کا دل خوش ہو گیا تو حدیث پاک آیا کہ جن ایک مومن کا دل خوش کیتا، حضور فرماتے انہیں میرا خوش کیا، اور جنہیں میرا کیتا انہیں اللہ کا کیتا۔ یہ تو بڑی بشارت کی ہونی ہے۔ اس اللہ توفیق دے تے جڑے 2-4 دن باقی ہے یہ بھی اسی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے گزار لی ہوں تو ہاتھ مار لینا چاہیے۔ 1-2 یا 3 ہی رہ جائے، کوشش کرو نفل ذکر اذکار تے عید جڑی نا اللہ دے رسول دی سنت دے مطابق مناؤ۔ تے دن جڑے کافران تو لے جنہیں تو کوئی میرا بھن بھرا بھی توبہ کر گیا نہ کہ اسی یہ عیسائیاں نہ مراداں دے دن نہیں مناؤنے، ویلنٹائن دن نہ یہ ہندوؤں دے بسنت مناؤنے ہیں۔ ساڑیاں اپنی عیداں جڑیاں نا تو شاندار دن کہڑے ہیں۔ تے میں سمجھدا ساڈی یہ گفتگو اور میرے ساتھیوں کی کوشش انشاءاللہ سائی مشکور ہوگی۔ اللہ دی قدر کروں گا اور اپنے فضل و کرم نال ساڈے تے رحم فرماؤ گا۔ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام تے رحم فرمائے۔ دعا میرے نال مل کے سارے کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین بخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔